کیا سلسلہ کار رہتا ہے آپ کا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سب کو عید مبارک. خیر مبارک ماشاء اللہ. اس میں ایسا ہے کہ تیاری تو وہی ہوتی ہے جس طرح عام طور سے کلاموں کی جاتی ہے. جو نعت خوان حضرات ہیں اس سے واقف ہوں گے. باقی رہا یہ کہ اچھی نیتیں جو ہیں وہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہیں، یا جو عمل ہوتا ہے اس میں چار چاند لگ جاتے ہیں. اصل تو یہ ہے کہ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول کرے. لوگوں کو پسند آنا یہ ایک الگ بات ہے، اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہو اصل تو یہی ہے. بہرحال اسی نیت کے ساتھ کوشش ہوتی ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی منقبت کی تیاری جو کی جائے اس میں نیت اولین یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، حصول ثواب کے لیے، کہ اللہ والوں کا جو تذکرہ جہاں پر ہوتا ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. سبحان اللہ. ایک تو یہ بات ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایک کروڑوں کی تعداد میں ایک لوگ ہیں کہ جو میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت سے محبت کرتے ہیں. ماشاء اللہ. تو نیت یہ ہوتی ہے کہ اس منقبت کے ذریعے ان کے دلوں میں مزید محبت جو ہے وہ بڑھے ماشاء اللہ. اور ان کے قریب آئیں. ان کے قریب آئیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے دین کے قریب آئیں گے. ماشاء اللہ. نیت یہ ہوتی ہے. پھر دوسرا یہ بھی ہے کہ اس میں سال بھر میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ ایک کلام 26ویں کے لیے ایسا ہو کہ جو آسان بھی ہو اور لوگوں کے پڑھنے کے لیے بھی سہل ہو. اور پھر اس میں نیتیں بھی ہوتی ہیں کہ اس کے طرز وغیرہ کے حوالے سے کوشش ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی بنائی جائے. اور پھر اس میں اللہ کی رحمت سے برکت بھی میں نے دیکھی ہے. کیا کرتے کیا ہیں آپ اس کے لیے؟ سب سے پہلے تو یہی کہ بزرگان دین جیسے ہم الحمدللہ ہم جیسے ہمیں لوگ نعت خوان کہتے ہیں، ویسے تو ہر مسلمان ہی نعت خوان ہے. ایک تعداد ایسی ہے جو بارگاہ رسالت میں صحابہ کرام کی بھی نعت خوانوں کے حساب حوالے سے یعنی کہ معروف ہے. صحیح. اور پھر اسی طرح امت میں دیگر نعت خوان ہیں. حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی واہ علیہ، واہ واہ. بزرگان دین سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر. اس میں یہی نیت ہوتی ہے سب سے پہلے کہ کچھ جب کوئی کلام تیار کرنا ہو تو سب سے پہلے ان بزرگوں کو اصالہ ثواب کیا جائے. اللہ اللہ اللہ. ان کی توجہ حاصل کی جائے. کیا بات. اور بالخصوص حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے قبلہ مشتاق بھائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی بارگاہ میں کچھ اصالہ ثواب کیا جاتا ہے. ان کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرنے کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ نیت ہے آپ اس میں برکت عطا فرمائیں. الحمدللہ میں نے دیکھا ہے کہ برکتیں حاصل ہوتی ہیں. اور پھر یہ جو کلام 26ویں شریف کا ہوتا ہے اس میں تو ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارے شجرے کے بزرگان دین ہیں ان کی بارگاہ میں بھی کوشش ہوتی ہے کہ استغاثہ پیش کرتا ہوں کہ چونکہ ان کے سلسلے کے ہی شیخ طریقت ہے میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ. ان کی بارگاہ میں جو اس طرح سے عرض کرنے کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے پیارے امیر اہل سنت جو کہ آپ کے غلام ہیں، آپ کے سلسلے کے، ان بزرگان دین کی بارگاہ میں عرض ہوتی ہے کہ کچھ ایسے کلام پڑھنے کی توفیق مل جائے کہ لوگ جو ہے وہ سن کر مزید لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت بڑھیں، وہ آپ کے سلسلے کے قریب آئیں. ان بزرگوں کی بھی توجہ حاصل ہوتی ہے. الحمدللہ دیکھا ہے کہ اس کا فیضان ملتا ہے، فیضان اس کا نصیب ہوتا ہے. کیا بات ہے ماشاء اللہ. خلیل بھائی نے ایک انداز بھی بتایا، اور بزرگوں کو اصالہ ثواب کر کے کام شروع کیا جائے تو اس میں واقعی برکت پھر ہو جاتی ہے. یہ بھی ایک اچھی بات ہے، ہمیں بھی یہ چیزیں ایڈ کرنی چاہیے. مجھے یاد ہے خالد بھائی جب ہم پڑھتے تھے جامعۃ المدینہ میں تو اس وقت ہم جو بھی کتاب شروع کرتے تھے پڑھنے کے لیے تو پہلے وہ جو کتاب کے مصنف ہوتے تھے ان کو آپ کو پتہ ہے فاتحہ پڑھ کے یاد ہوگا آپ کو وسیم بھائی اصالہ ثواب کرتے تھے، دعا کرتے تھے. جی ہاں، ماحول ہی تبدیل ہوتا تھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ آج اصالہ ثواب کر رہے ہیں. پھر استاد صاحب جب تشریف لاتے تو جو صاحب کتاب ہے ایک تو ان کے اصالہ ثواب کی، پھر ان کا کچھ تعارف بیان کرتے ہیں. ہاں جی. کہ کس طرح سے ان کی خدمات تھی، انہوں نے کس انداز سے کتاب کو لکھا ہے. جی. تاکہ جب صاحب کتاب کی محبت دل میں ہوگی جی کتاب کی محبت بھی ہوگی اور اس کو پڑھنے میں رغبت بھی آئے گی. ماشاء اور اللہ. پھر ان کو اصالہ ثواب کی برکت سے صاحب کتاب کی توجہ بھی مل جائے گی. اور ایسے واقعات ہیں جی کہ کتاب پڑھتے پڑھتے کوئی مشکل عبارت آ گئی، نہیں سمجھ میں آ رہی، صاحب کتاب کو اصالہ ثواب کیا گیا، صاحب کتاب نے خواب میں تشریف لا کر عبارت حل کروائی، مسئلہ حل کروا دیا. واہ جی واہ بڑی برکت. ماشاء اللہ اس میں ماشاء علماء اللہ. کے اصالہ کلام ثواب کو کی بڑی ترجیح دینا برکت ہے. چاہیے. جی علماء کرام کے جو کلام ہوتے ہیں یہ بھی بابرکت ہوتے ہیں. ہمیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی یہی تعلیم ہے کہ نعتیہ
یا دیگر جو کلام پڑھے جاتے ہیں تو علماء کے کلام پڑھے جائیں، تو اس میں بھی کوشش ہوتی ہے کہ کسی عالم دین کا، مستند عالم دین کا لکھا ہوا کلام ہو. ایک تو ان کی محبت، پھر ان کے ایک خلوص ہوتا ہے ان کے کلاموں میں، اور اللہ کی رضا کے لیے جیسے ان کا انداز ہوتا ہے، اور پھر علماء کا کلام جو ہے ایک اپنا ایک اثر رکھتا ہے. ماشاءاللہ. اور للہیت جو ہے نا، للہیت خالد بھائی، جی قربان بھائی، وسیم بھائی، للہیت یہ عمل کے اندر ایک خاص تاثیر پیدا کر دیتی ہے. کیا بات ہے. اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے وہ عطا فرمائے. للہیت کام ہو اس لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ تعالی راضی ہو جائے اس لیے جو ہے وہ کیا جائے، اور پھر اس کی برکتیں آپ دیکھیں. ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت 3 بچے جو ہیں وہ میرے پاس ہیں، میرے 3 ہی ہیں ماشاءاللہ. فیضان بھی شعر پڑھتا ہے، لیکن یہ اپنی مرضی سے پڑھتا ہے. کام آتی ہے تیری ذات، کام آتی ہے تیری ذات، ہر ایک دکھیا کہ میری مشکل بھی ہو آسان، مدینے والے. جی پڑھے بھائی جان، سنا دے. یہ اپنی مرضی سے پڑھے گا. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ امجد رضا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ. ہاں جی بھائی جان، انشاءاللہ کہنا تھا، بھول گئے. بچوں کا یوں ہی ہوتا ہے خالد بھائی معاملہ، بچے. سرکار کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، پرنور کی آمد، آقا کی زلفیں، آقا کا امامہ، آقا کی داڑھی، دندان مبارک، نالین مبارک، آقا کا پسینہ، آقا کا مدینہ. مرحبا. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، 4 یاران نبی، فاطمہ اور علی، جنتی جنتی. واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ. امجد رضا. یہ مدنی چینل سکھا رہا ہے خالد بھائی، الحمدللہ. جی یہ ایک بڑی بہار ہے ماشاءاللہ. بھائی جان آپ بھی. میرے دل کی پکار، اتار 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 اتار، میری جان کا قرار. چلیں جی، چلیں جی. ابھی وہ نہیں ہے، ذوق نہیں ہے. جی اللہ خیر فرمائے. اور ماشاءاللہ ہماری اولاد کو بھی اللہ تبارک و تعالی ذکر مصطفیٰ جو ہے وہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اچھے ماحول کی برکتیں ہیں، اور گھر میں اس طرح کا پیارا آپ کا ماحول ہوگا خالد بھائی، تو پھر بچہ آپ کا مرحبا مرحبا کہے گا، صلو علی الحبیب بھی کہے گا. فیضان کو خطبہ یاد ہے ماشاءاللہ، الحمدللہ سے لے کر یہ صلاۃ والسلام کے آخر تک بالکل سارا، اور نیتیں بھی یاد ہیں اس کو. ہر بات ہے. لیکن یہ جب مدنی چینل پہ آتی ہیں نا، تو پھر یہ ساتھ ساتھ بالکل یہ کر رہا ہوتا ہے، یا جب اکیلا کچھ کر رہا ہوتا ہے تو پھر بھی یہ کچھ وہ مطلب بول رہا ہوتا ہے. یہ ایک بات ہے. مجھے خالد بھائی اللہ کی رحمت سے ایک بڑا وہ ہے، اور میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا بچہ جتنا بولتا ہے نا، اس سمے اکثر اللہ رسول کا نام ہی بولتا ہے. اللہ اللہ اللہ. اور یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بہار ہے، اللہ کریم اس کو. یہ مدنی چینل کا فیضان ہے، اور میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. الحمدللہ. بولتا ہے، تھوڑا بولتا ہے، نہیں بولتا، جو بھی ہے، لیکن جتنا بولتا ہے نا جی، وہ کچھ ذکر اذکار ذوق والی بات ماشاءاللہ. اسی طرح اشعار بھی پڑھتا ہے اسی طرح کے. ماشاءاللہ. تو یہ ایک بڑی ماشاءاللہ مدنی چینل جو کی آوازیں وہی بات ہے کہ بچوں کے کانوں سے ٹکرائیں گے، وہ بار بار سنیں گے یا دیکھیں گے، وہ کریں گے بچے. جی ہاں جی. الحمدللہ بچوں کی اپنی کیفیتیں ہوتی ہیں. ہاں جی. اسی کلمہ اینڈ دعا جو اپنی اپلیکیشن ہے اللہ اللہ اللہ. دعوت اسلامی کی، آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کی، الحمدللہ میرے موبائل میں بھی ہے، گھر والوں کے موبائل میں بھی ہے. تو میرے بچے کی یہ عادت ہے کہ جب وہ اس کو آن کرے گا نا، تو پھر دعائیں ساتھ ساتھ پڑھنی ہیں. اور ماشاءاللہ کئی دعائیں یاد، جیسے دعا سفر کی دعا ہے، سبحان الذی سخر لنا. ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے
بائک اسٹارٹ کی، یہ بھی ساتھ تھے، تو میں نے دعا پڑھنا شروع کی، سبحان الذی سخر لنا، میں نے اتنی پڑھی تھی اور ماشاءاللہ اس نے بال ترتیب مکمل پڑھ لی. ارے واہ جی واہ. تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ میں نے یاد نہیں کرائی، اس کی والدہ نے بھی یاد نہیں کرائی، یاد کیسے ہو گئی؟ تو میں نے پوچھا کہ بابا غلام رسول سے یاد کیے. واہ بھائی واہ. اب وہ جو چیز دیکھ رہا ہے، جو کارٹون میرا بچہ دیکھ رہا ہے، اگر وہ اچھے ہیں اور وہ اچھی اس چیز اس سے یاد کر رہا ہے، بالکل، تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور الحمدللہ مدنی چینل کا ایک مقصد بھی یہ ہے ان چیزوں کا کہ ہمارے بچوں تک وہ باتیں پہنچیں جو ہماری تہذیب ہے، جو ہمارے عقائد ہیں، جو ہمارے آداب و اخلاقیات ہیں، وہ اگر پہنچیں گے تو اور بچہ وہ دیکھے گا تو پھر ان کو سیکھے گا، ورنہ جو دیکھے گا وہ تو سیکھے گا، وہی سیکھے گا اور حرکتیں بھی ویسی کرے گا، حرکتیں بھی ویسی کرے گا. اور یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ دیکھ لیں کہ ہم بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں. الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی نے کڈز مدنی چینل کی نشریات ہیں باقاعدہ، اور اس کی بہت ساری اینیمیشنز ہیں، 3D اینیمیشنز ہیں جو ہمیں دی ہیں، اور اپلیکیشنز بھی ہیں، کلمہ اینڈ دعا اپلیکیشن ہے. تو یہ چیزیں اپنے موبائل میں رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے موبائل میں کوئی رکھنا ہی ہے تو آپ کلام رکھیں اس میں. خالد بھائی مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ میرا بچہ میرا موبائل لگائے گا نا تو یہ کہیں اور جائے گا، یا یہ کچھ ایسی بات سنے گا جو اللہ رسول کے حکم کی خلاف ورزی والی ہے. ایسا نہیں ہے. میں ان کو موبائل، جیسے فیضان ہے نا، یہ اس کو پتا ہے کہ ڈیٹا کیسے آن کرنا ہے، جی یہ بھی ایک بات ہے. اور اچھا یہ ڈیٹا آن کر لیتا ہے، اور پھر جب ڈیٹا آن کرے گا تو پھر تو جو اس میں جو بھی آ رہا ہے وہ مطلب چلتا جائے گا نا، ہوتا جائے گا. اس میں پھر کیا کرتا ہوں، وہ سم ہی بلاک کر دیتا ہوں. میں ڈیٹا والی سم ہے نا، اس کو آپشن اس کا جو اندر ہے اس کو میں بلاک بند کر دیتا ہوں اس کو، تاکہ بھائی نہ یہ جائے گا ادھر، نہ کچھ اور مطلب معاملہ آگے بڑھے گا. اب کیا ہے، بچہ لمیٹائز ہو گیا نا، بالکل آپ کے موبائل میں جو ہے بچہ وہی لے گا. تو ہمارے موبائل میں بھی وہی کچھ ہونا چاہیے کہ جو لے کے، جو دیکھ کے ہمارا بچہ جو ہے وہی کام کرے جس کا ہمیں دنیا اور آخرت میں کیا ہو فائدہ اور ہم سنیں تو ہمیں اچھا لگے. جی یعنی یہ جو ساری باتیں ہوئی سلمان بھائی، اس سے یہ کم از کم یہ تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ جو بچہ ہوتا ہے نا، جی اس کو وہ ایک ایک چیز کو دیکھتا ہے. ہم نہ بھی سکھائیں تو اس کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے، وہ جو ویڈیوز دیکھ رہا ہے، وہ جو عبادت سن رہا ہے، اس کو پک کرتا ہے، اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہے. جی. لہٰذا ہم کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا مواد، کوئی ایسا ڈیٹا، کوئی ایسی ویڈیو، کوئی ایسی آواز اس کو نہ سنائے، یہ سمجھ کر کہ ابھی تو بچہ ہے. کیونکہ وہ ہم تو سمجھتے بچہ ہے، لیکن بچہ اس کو پھر پک بھی کرتا ہے. اور بچے کی ذہانت اتنی تیز ہوتی ہے کیونکہ وہ پتھر ہے نا، پتھر پہ جو لکیر لگا دیں ایک بار، پھر وہ کورا کاغذ لے لے، پتھر لے لے، تو اس کو لکیر مدرا مشکل سے لگتی ہے. اچھا اگرچہ دیر تک رہتی ہے لیکن پورے کاغذ پہ لگ جائے. پورے کاغذ میں آسانی لگ جاتی ہے. پتھر میں یہ ہے کہ اگر آپ اس کو مٹھائیں گے وہ مٹے گی نہیں، پھر یہ بات بھی ہے. وہ اس کو بھریں گے تو وہ اس کے جو نقش ہے وہ رہ جائے گا. درست فرمایا آپ نے. جی جی جی. تو اس میں یہ ہے کہ اس طور پہ ہمیں خاص طور پہ دھیان رکھنا چاہیے، بچے سمجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے. جی. اور یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ یہ اپلیکیشن ان کو ڈاؤن لوڈ کریں اور یہ ویڈیوز دکھائیں، اس سے بہت فائدہ ہوگا. ایک مرتبہ کیا ہوا خالد بھائی، وسیم بھائی، جی جی خلیل بھائی، کہ فیضان نا اس نے کام شروع کیا کہ چیزیں اس نے پھینکنا، اور وہ جس طرح نا پنجابی میں کہتے ہیں بھی کھلارا ڈالنا، لارا پانا اس کو کہتے ہیں. خلیل بھائی سمجھ گئے ہوں گے، یعنی چیزیں پھیلا دینا، ادھر ادھر پھینک دینا، یہ کر دینا، وہ کر دینا. تو یہ نا اس نے کیا کچھ دن نا، تو مجھے اس پہ ہوا کہ بھئی یہ ہر چیز ہی یوں کر رہا ہے، پھینک رہا ہے، اس کو پھیلا رہا ہے، یا برتن میں ہاتھ جو ہے وہ چیزیں ڈال کے، جیسے دال ہے، دال برتن میں ڈال کے اب اس کو یوں کٹ 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 گر رہی ہے یوں. یہ کیا ہے؟ اچھا میں نے اس سے اندازہ یہ لگایا کہ اس نے وہ ویڈیو دیکھی جس میں وہ کیا کرتے ہیں، وہ چیزیں مطلب وہ پھیلا دیتے ہیں. بچے ہوتے ہیں چیزیں پھینک رہے ہوتے ہیں، ادھر کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. تو پھر یہ اس پر میں نے کہا کہ بھئی اس کو یہ کام نہیں کرنا. تو جو آپ کے ساتھ لوگ اٹیچ ہیں نا، ان کو بھی آپ یہ ذہن دیں کہ بھئی ہمارے بچوں کے ساتھ مہربانی کر کے اپنے بچوں کے ساتھ بھی نہ کریں، ہمارے بچوں کے ساتھ بھی نہ کریں. تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے. اس کو دیکھا جائے تو اس کا پھر فائدہ الٹیمیٹ انشاءاللہ ہمیں ہوگا، ہماری اولاد کو بھی ہوگا. خالد بھائی کا میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ. حسان بھائی نے کچھ ابھی تک کچھ کہا نہیں. خالد بھائی کچھ کہلوائیں ان سے، کچھ تیار کر کے لائیں. ویسے میں نے کل رات کو نا، میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں جی، میں نے دہرایا ہے اس کو امجد رضا کو بھی اور جیلان کو بھی نا، لیکن یہ ابھی چپ ہو گیا ہے. یہ میرے لیے ریہرسل گاڑی میں آ رہا تھا، میں کروا کے لایا ہوں ان کو گھر پہ. تو جیلان، میرے دل کی پکار
ادھر دیکھو بھائی جیلان دیکھ رہا چلے جی جی خالد بھائی کچھ کہلوائیں گے ان سے سنائیں گے یہ انشاءاللہ کچھ سنائیں گے ذرا فری ہو جائیں اچھا فری ہو جائیں گے چلیں چپس کھا رہے ہیں اللہ برکت دے رات کو نا میں ان سے کہہ رہا کہ بیٹا جب جائیں گے نا صبح تو سلمان بھائی نام پوچھیں گے آپ سے نام کیا بتائیں گے ابھی نام بتا رہا ہے غلام رسول میں نے بولا بیٹا اپنا نام نہیں بابا میں غلام رسول آپ فیضان بھائی واہ بھائی واہ ٹھیک ہے بیٹا ماشاءاللہ لیکن کچھ بتائیے گا ابھی بتانے کے گاڑی میں انہوں نے یہی کیا اچھا میں نے کہا بیٹا آپ کا نام کیا ہے کہنا غلام رسول میں بھی چونک گیا خالد بھائی غلام رسول نام ہے ان کا اچھا 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 غلام رسول بھائی ہمارے مدنی چینل کے مبلغ بھی تھے نا بھی ماشاء اللہ نگران ہے ہمارے اشعار المدینہ کی ماشاء اللہ ناظرین کی کالز لیتے ہیں پھر انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہیں صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ ماشاء اللہ سلسلہ تیسرا عید کا ٹرانسمیشن کو پیار آپ کی حکمت و برکت گزار ہے ماشاء اللہ سلمان بھائی آپ کو تمام ولی عید کو اور خصوصی خالد بھائی کو عید الفطر کا تیسرا عید بہت بہت مبارک ہو ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ قدری جذبات اور شہادت کے نظر بس سے بچائے اور نعت خالی صاحبہ سے آ جائے تو مجھے کلام سنا دیجیے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے یہ دیکھیں خالد بھائی ایک یہ بھی بات ہے میرے پاس بچے سو بھی جلدی جاتے ہیں ماشاء اللہ ابھی جیسے یہ بھی مطلب سونے کی پوزیشن میں مطلب پیٹ کا مزہ ملتا ہے ویسے بات ہے تو اگلی بات کیا ہے چلے بہرحال یہ لے لیں جی بچے ان کو لے جائیں فیضان بھائی ٹھیک ہے آپ بھی جائیں آ جائیں اب بھی آ جائیں صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد چلے نیند آ رہی ہوگی ان کو اس لیے یہ سگنل تھوڑے ویک ہو سگنل ویک ہو نہیں کر گئے رہے بیٹری آپ کو پتا ہے جب ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہے پھر وہ اللہ بچے بےچارے اپنے حساب سے جی فیضان بھائی آپ بھی جائیں تھوڑا سا ان کا جدول آگے پیچھے ہو جائے نا جیسے دیر تک سونے کی عادت ہے تھوڑا جلدی اٹھا لیں حافظ تو ایکٹیو ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے فیضان چلے جی اللہ پاک خیر والا معاملہ فرمائے مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ آپ کی کالز بھی لے رہے ہیں خالد بھائی کالز بھی لے رہے ہیں اور میں انشاءاللہ نیچے ذرا ناظرین کو ذرا کال سینٹر بھی دکھاتا ہوں آج مدنی چینل کا کال سینٹر بھی دکھاتے ہیں جی کرو جی کال لاہور سمجھن اقبال اتاری ماشاء اللہ عزوجل سلمان بھائی کا پیارا پیارا سلسلہ ماشاء اللہ مدنی پھولوں سے بھی بھرپور ہے اور عید کی رونقوں کو دوبالا کرنے میں اس کا بہت کردار ہے سلمان بھائی سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ حضور آپ نے ایک بہت پیارا کلام پڑھا ہے تم اپنا دامن پھیلا کے دیکھو حضور دیں گے ضرور دیں گے ہماری دل جوئی کے لیے ابھی ایک دو شعر ہمیں اس کے پڑھ کے سنا دیجیے اللہ عز و جل آپ سمیت تمام حاضرین کو جلدی جلدی مدینے کی حاضری عطا فرمائے جزاک اللہ خیرہ آمین آمین مجھے ایک ہی شعر آتا ہے اس کا ایک ہی شعر میں نے پڑھا ہے اس کا کیا بات میں پڑھ دیتا ہوں تم اپنا دامن پھیلا کے مانگو تم اپنا دامن پھیلا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کاشا بنا کے مانگو دلوں کو کاشا بنا کے مانگو دلوں کو کاشا بنا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے انشاءاللہ جی سلمان بھائی کو اور تمام کو میری طرف سے بہت بہت عید کی مبارکباد ہو میں نعت خواں اسلام بھائی سے عرض کروں گا کہ یہ کلام سنا دے اے سبز گنبد والے ماشاء اللہ اچھے کلام کی فرمائش ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہماری صدائیں مقبول ہو جائیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم التجاؤں کو منظور کر لیں تو اور کیا چاہیے اللہ کریم جل وعلا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت کی دربار گہر بار کی بار بار با ادب با ذوق حاضری نصیب فرمائے یہ کہتے ہوئے مجھے مسکراہٹ اس لیے آئی الحمدللہ میرا مدنی منا یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ پاک ہمیں مدینے بلا تو
یہ جب تنہائی میں بھی ہوتا ہے تب بھی یہ کر رہا ہوتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی دعائیں بڑی سنی. تو اگر یہ بزرگوں کی باتیں سنتے رہیں گے, ان کے انداز دیکھتے رہیں گے, تو انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. الفاظ سیکھنے کو ملتے ہیں, انداز سیکھنے کو ملتے ہیں. اللہ کریم جل وعلا عطا فرمائے. مزید سلامت علی باول مدینہ کراچی سے بول رہا ہوں. ماشاءاللہ آج جو خلیل بھائی نے کلام پڑھا ہے, سبحان اللہ, مدینہ مدینہ بات کر دیا ہے. سبحان اللہ. خلیل بھائی نے ابھی تو میرے خیال سے کلام نہیں پڑھا, ریکارڈڈ کلام جو آپ نے سنا ہوگا میرے علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی منقبت, وہ ماشاءاللہ واقعی بہت لاجواب پڑھی ہے. اللہ کریم ان کے انداز میں اور برکت عطا فرمائے. شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی محبت میں اور برکت عطا فرمائے. مزید لاہور سے مظہر اقبال اتاری ماشاءاللہ زوجل سلمان بھائی کا پیارا پیارا سلسلہ ماشاءاللہ مدنی پھولوں سے بھی بھرپور ہے, اور عید کی رونقوں کو دوبالا کرنے میں اس کا بہت کردار ہے. سلمان بھائی سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ حضور آپ نے ایک بہت پیارا کلام پڑھا ہے, تم اپنا دامن پھیلا کے دیکھو, حضور دیں گے, ضرور دیں گے. ہماری دل جوئی کے لیے ابھی ایک دو شعر ہمیں ابھی آپ کی دل جوئی کے لیے الحمدللہ عز و جل یہ کلام سنایا گیا. اور یہ جو بات آپ نے کہی نا, میں چاہوں اس پہ رسپونڈ کروں کہ اس پہ بڑا کردار ہوتا ہے سلمان بھائی کے سلسلے کا یا مدنی چینل کے سلسلوں کا. اس میں عرض کروں گا کہ مدنی چینل کے ناظرین کا بڑا کردار ہوتا ہے, کیونکہ ایک چینل لسٹ ہمارے پاس عام طور پہ آ رہی ہوتی ہے اور بہت ساری چیزیں پیش کرنے والے پیش کر رہے ہیں. یہ ماشاءاللہ ناظرین کی دین سے محبت ہے, علم دین سے محبت ہے, اور یہ دین کو جو سننا چاہتے ہیں, جو اس کو پسند کرتے ہیں, وہ الحمدللہ عز و جل مدنی چینل دیکھتے ہیں, مدنی چینل کا سلسلہ دیکھتے ہیں. اور الحمدللہ دعوت اسلامی مدنی چینل اسی جذبے کے تحت کہ عاشقان رسول عید میں بھی گناہوں سے بچتے ہوئے مدنی چینل دیکھتے ہوئے اپنا عید کی خوشیاں منائیں, عید کو سیلیبریٹ کریں, تو یہ نشریات پیش کی جاتی ہے. آپ اس کو دیکھتے ہیں, سراہتے ہیں, اس پر آپ کے بہت مشکور ہیں. اور جو آپ کا جذبہ ہے دین سے محبت ہے, اس کے لیے بھی آپ کے بڑے مشکور ہیں. سلمان بھائی کی تھوڑی سی آواز آئی ہے, میرے خیال سے منزل پر پہنچ چکے ہیں. کچھ دیر میں انشاءاللہ سلمان بھائی کو ہم لائیو لیں گے. ابھی کچھ کالز مزید ہیں. سے تیری جب کی دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی, میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے. واہ 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 واہ, جواب دے. آپ کو خواب میں دیکھا تو مقدر جاگے. کوئی مکمل کرے گا یہ شعر طرز میں؟ آپ کو ماشاءاللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے. اللہ کریم آپ کو اور برکت عطا فرمائے. بہت پیارا کلام ہے. میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما, یوں لگا جیسے کسی نے میرا ماتھا چوما. شہد سا دوڑ گیا ہے میری شریانوں میں, ان پہ پڑھ کر جو درود اپنا انگوٹھا چوما. منزلیں رہتی ہیں سینے میں مظفر میرے, وہ جہاں سے بھی گئے میں نے وہ رستہ چوما. بڑا ذوق افزا کلام ہے. اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے. مزید کال لیتے ہیں. حسان بھائی کو ہم پانی پلاتے ہیں. میں حسان کا ماموں جان محمد اتاری باول مدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. میری عمر 12 سال ہے. آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو. حسان آپ ماشاء اللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں, اور آپ سب بھی بہت پیارے لگ رہے ہیں. اللہ پاک حسان کو بعمل عالم اور مفتی بننے کی سعادت دے, آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر بھی رحمت فرمائے, خوب برکتیں عطا فرمائے. اور جی بیٹا لیں, ضرور لیں, آپ کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائے. سلمان بھائی احسان بھائی کے ماموں تھے. اچھا, واہ بھائی واہ, ماشاء اللہ. چلیں جی, اچھی بات ہے اور محبت والا معاملہ ہونا چاہیے. میسیجز میں لے رہا ہوں. کال سینٹر ڈیو ٹو سم ریزن ہم آپ کو ابھی وہاں سے آنر نہیں کر پائے. انشاءاللہ پی سی آر بدل آپ کو آج دکھاتے ہیں. جو لوگ ہمارے ساتھ تھے رمضان مبارک میں آج بھی ہیں ماشاءاللہ. چلیے جی, یہ ہیں جی شرافت علی لاہور سے, عید مبارک کہہ رہے ہیں, بڑی مہربانی. خلیل بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بھی کوئی بات کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں آپ. بنت خالد محمود پاک پتن شریف سے, رمضان مبارک کے بعد اللہ تعالی مسلمانوں کو ایک عید کی صورت میں خوبصورت تحفہ عطا فرماتا ہے. الحمدللہ, کیا بات ہے جی. تیری جب کہ دید ہوگی, جبھی میری عید ہوگی, میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے. سنا دیں, یہ تو طرز میں سنا دیں. سبحان اللہ جی. تیری جب کہ دید ہوگی, جبھی میری عید ہوگی, تیری جب کہ دید ہوگی, جبھی میری عید ہوگی, میرے خواب میں تم آنا, میرے خواب میں تم آنا, مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے. ماشاءاللہ. یہ کہہ رہے ہیں جی عید مسلمانوں کے ایک دوسرے سے رنجش ختم کر کے باہم ملنے کا دن ہے. واہ جی واہ, سبحان اللہ. رنجشیں وہ جو ذاتی بنیاد پر رکھی ہیں, جن کو اسلام نے کنڈیم رکھا ہے, جن کی اسلام نے مذمت کی ہے, جن رنجشوں کی, وہ رنجشیں نہیں ہونی چاہیے. جہاں اسلام نے ہمیں تعلق بنانے کا حکم دیا ہے وہاں سے تعلق توڑنا نہیں چاہیے, اور جہاں سے ہمیں الگ رہنے کا حکم دیا ہے وہاں پر تعلق جوڑنا نہیں چاہیے. بڑی سیریسی اور بڑی صاف یہ بات ہے. اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. جی عبد الباسط بھائی کا میسج ہے, بہت شکریہ. بنت نور احمد رحیم یار خان سے, عید اس کی ہوتی ہے جس کو سرکار کی دید ہوتی ہے. واہ جی, سبحان اللہ, بڑی پیاری بات کہی آپ نے بھی. میرا خالد بھائی سے سوال ہے کہ آپ بچپن میں عید کس طرح مناتے تھے, کتنی عیدیں ملتی تھی؟ بچپن میں الحمدللہ بچپن سے اب تک اچھی طرح عید منا رہے ہیں. اللہ کریم اچھی طرح ہی منانے کی توفیق عطا فرمائے. عیدی کا یہ ہے کہ مختلف ملا کرتی تھی, اور الحمدللہ عیدی دینے والے بہت سارے, میرے ددیال میں بھی, میرے ننیال میں بھی, اور جب شروع سے لیتے آئے ہیں انشاءاللہ اب تک لیتے رہیں گے, آگے بھی لیتے رہیں گے. اور جب دینے والوں میں بھی آئیں گے کہ نہیں آئیں گے, جب لوگوں کو دیتا دیکھا ہے تو انشاءاللہ وہ دینے کی. اچھا اچھا, یعنی ابھی تک آپ لے ہی رہے ہیں؟ یہ بعض افراد کے لیے لنک تھا. اچھا 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 اچھا, چلے جی, اللہ خیر والا معاملہ فرمائے. آمین. آپ کیا کیا لنک دے رہے ہیں جی, ماشاءاللہ. زمزم بھائی ایک اشارہ کر رہے تھے تو میں نے کہا نمٹا دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں جی, یہ بھی ہو گیا, بہت شکریہ. مزید آگے بڑھتے ہیں جی. آپ کے میسیجز بھی آ رہے ہیں. خلیل بھائی کے جو ہیں وہ ہم ان کی طرف آئیں گے. خلیل بھائی, عید کے دن آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ بندے کو کوئی ہیلتھ پرابلم ہو سکتا ہے اگر 2 4 5 6 جو ہے رشتہ داروں کے گھر اگر جانا ہوتا ہے, چکر لگتا ہے, تو احتیاطوں کے ساتھ اگر بندہ کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ کرتا ہے تو کیا آپ فرماتے ہیں کہ یا گھر پہ ہی رہتا ہے, عید کا دن ہے, گھر پہ ہیں, پکوان بن رہے ہیں, کھانے پک رہے ہیں, یہ بھی ہوتا ہی ہے ماشاءاللہ, یا چلو بنا ہوا ہے ابھی بھی کھا رہے ہیں, تھوڑی دیر بعد یہ کھا رہے ہیں, تھوڑی دیر بعد وہ کھا رہے ہیں, کچھ کہیں گے آپ اس پر؟ اچھا, اس میں خلیل بھائی ایک چیز اور, اگر رمضان کیونکہ پورا روزوں میں گزرا اور معدہ ایک عادی ہوا صبح سحری کا اور پھر شام میں افطار کا, اب ایک دم سے ہمارے پاس آتا ہے پریشر, صبح بھی ہم نے کھانا شروع کیا تو دوپہر میں بھی کھا رہے ہیں, تو رات میں بھی کھا رہے ہیں, اور مختلف چیزیں بھی درمیان میں چلتی جا رہی ہیں, اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیں. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عید ہو یا شب برات ہو یا کوئی بھی موقع ہو تو یا بقرعید ہو, اس میں یہی سوچنا چاہیے کہ پیٹ میرا اپنا ہی, تو
اور اس کا اپنا ایک حساب کتاب ایسا نہیں کہ عید کے دن اس کی صلاحیتیں بڑھ جاتی عام دنوں میں اس کی صلاحیتیں کم ہوتی ہیں، تو اس کا سائز بھی وہی رہتا ہے، اور اس کا ہاں یہ ضرور ہے کہ زیادہ کھانے سے اس کا جو نظام ہوتا ہے وہ متاثر ضرور ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. تو اس لیے جب کہ ایسے مواقع ہوں کہ جب ہم نے مختلف جیسے گھروں میں جانا ہوتا ہے عزیز و اقارب کے، تو پھر یہ ہے کہ اپنے حساب سے ہی کھانا چاہیے، اور تھوڑا تھوڑا دل جوئی کے لیے بندہ اگر چکھ لے وہ بھی کہ جو اس کے لیے مناسب ہو. باقی اگر حد سے گزریں گے تو پھر ظاہر بات ہے کہ معدہ بھی خراب ہوگا اور دیگر عوارضات بھی پیدا ہوتے ہیں، تبدیلیاں جسم میں آتی ہیں. باقی رمضان المبارک میں جو کھانے کا جو انداز ہوتا ہے وہ سحری اور افطاری کے حوالے سے، اور پھر عام دنوں میں پھر یہ تین ٹائم شروع ہو جاتا ہے. تو ویسے دیکھا یہی ہے کہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سحری اور افطاری ہی میں کھاتے ہیں. جی جی ایسے لوگ ہوتے کم ہیں. جیسے افطاری کی اس کے بعد پھر چل ہی رہا ہوتا ہے سلسلہ، چل ہی رہا ہوتا ہے جی ہاں، جب تک جاگ رہے ہوتے ہیں، اور پھر سحری کے اندر بھی سلسلہ کار جاری ہوتا ہے. جبکہ جب یہ دیگر جو ایام ہوتے ہیں اس کے اندر بھی ایسے لوگوں کا ملا جلا حساب ہوتا ہے. باقی رہا ہے کہ جب بھی کھائے بندہ اپنے حساب سے اگر کھائے، خواہ رمضان المبارک ہو یا کوئی اور بھی ایام ہو، تو جتنا آپ نے کھانا ہے اور کیا آپ کے لیے موافق ہے تو اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے کھائے تو بندہ 12 مہینے جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. اور جہاں تھوڑا حد سے بڑھتا ہے پھر اس کے معاملات خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. کیا مطلب خراب ہو سکتے ہیں یہ بھی ذرا بتائیں. جیسے کبھی ابھی آئس کریم کھائی، اس کے فوری بعد جو ہے آپ نے وہ چھولے کھا لیے، چنے کی چاٹ کھا لی، اس کے بعد کہیں اور گئے تو وہاں پر آپ نے کولڈ ڈرنک پی لی. اچھا مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ وہ پوچھتے بھی ہیں کہ آپ کو یہ پسند نہیں ہے، پسند نہیں آیا، تھوڑا سا اور لیں. بعض لوگ تو خود ہی پلیٹ میں ڈال کے وہ دے رہے ہوتے ہیں. وہ ان کی محبت ہوتی ہے. باقی رہا کہ خود پلیٹ میں ڈال کے دینا، اس کا تو میرے آقا شیخ طریقہ امیر سنت یہی فرماتے ہیں کہ مہمان کے اوپر ہی چھوڑا جائے کہ وہ خود ہی لے لے. باقی جہاں بھی لیں جو بھی کھائیں تو آپ اپنے حساب سے اگر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ رہے گا. باقی لوگوں کے کہنے پہ کھاتے رہیں گے تو پھر یہی ہوگا کہ کبھی آپ کا گلا خراب ہوگا تو پیٹ خراب ہوگا، تو کبھی چٹپٹی چیزیں کھائیں گے تو پھر ہر شخص کچھ نہ کچھ اس کے مسائل ہوتے ہی ہیں پہلے سے. کسی کو خدا نخواستہ معدے کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کو قبض کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کا گلا خراب ہوتا ہے، کسی کو کچھ ہوتا ہے. تو ایسا نہیں کہ عید کے دن جو ہے وہ معافی مل جاتی ہے، تو اگر آپ کھائیں گے تو وہ مزید آپ کے مسائل بڑھ سکتے ہیں. درست فرمایا. 12 ماہ جو ہے ہمیں اعتدال کے ساتھ ہی چلنا چاہیے، خواہ وہ کوئی بھی موقع ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک لقمہ بھی جو ہے بد پرہیزی کا ایک لقمہ بھی، بعض لوگ سوچتے ہیں نا کہ یار اتنا سا کھا لیں گے کیا ہوگا. بعض ایسے مریض ہوتے ہیں کہ جن کو تھوڑا سا بھی کوئی بھی چیز ایسی چیز جیسے چاول ہے یا کوئی اور ایسی چیز کہ جو ان کو منع کی گئی ہے، بڑا گوشت وغیرہ ہوتا ہے، تو دیکھا ہے کہ ایک لقمہ بھی بعض اوقات ان کے لیے مسائل کھڑے کر دیتا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کھا بھی لیا جائے تو کچھ نہیں ہوتا. اپنا اپنا جسمانی کیفیت ہوتی ہے، ہر شخص کو جو ہے وہ سمجھداری کے ساتھ اس کا خیال رکھنا چاہیے. چلیں جی، یہ بات بھی ہوگی ماشاءاللہ. مبلغ دعوت اسلامی جناب عمران مدنی، رکن مجلس مدنی چینل بھی ہیں آپ، مدنی چینل کے فائنل مفتشین کے نگران بھی ہیں ماشاءاللہ، اور ہمارے آج منچ پر بھی ہیں. اور ان کی ہمراہ ہیں جناب سائم رضا اتاری صاحب. سائم رضا یہ بڑے ہیں مدنی منع، اور ان کا جو آپ کے ساتھ ہے عمران میں، ان کا نام کیا ہے؟ حسان رضا اتاری. ارے واہ بھائی واہ. حسان اور آنگی باہر ہیں. اچھا 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 ماشاء اللہ. چلے جی ذرا بھیجیں ان کو دونوں کو میرے پاس. ادھر آئیں بھائی. واہ بھائی واہ. سیام بھائی، سیام بھائی روزے بھی رکھے ہیں نا؟ کتنے روزے رکھے ہیں سیام بھائی؟ 3 روزے. ایک یہ لیں، یہ 2 اور بھی میں ذرا دیکھوں جیب میں ہونے تو چاہیے. اپنے گھر والوں سے کہا تو تھا کہ تھوڑا مہربانی بنا کر فرمائیں. یہ ہیں کتنے ہو گئے بھائی؟ 2 اور یہ 3 روزے رکھے ہیں. ارے واہ بھائی ماشاء اللہ. بیٹھے تشریف رکھیں. آپ بھائی جان آپ نے کتنے رکھے ہیں جی؟ اللہ اکبر. لے جی، کہاں رکھا تھا روزہ ویسے جی؟ مائک دیں ذرا ان کو، مائک دیں.
रोज़ा कहाँ रखा था हसन भाई जी? कहाँ रखा था? बोले बोले, कहाँ रोज़ा रखा था? बताएं कहाँ पे? खाने में। खाने में रोज़ा रखा था। चले जी, ठीक है जी, बैठे तशरीफ रखे। ये खाने में कहा है या थाने में कहा है? अल्लाह, थाना रस्ते में पड़ता तो नहीं आपके इमरान भाई? मस्जिद से घर आते जाते कोई इस तरह का कोई? चले, अल्लाह रहमत फरमाए। अल्लाह पाक हमारे प्यारे इमरान भाई के बच्चों को भी सलामत रखे। और माशाल्लाह इमरान भाई ने, बच्चे ने रोज़ा रखा, बाकायदा हौसला अफजाई भी की, हार भी पहनाया। ये भी एक अच्छा रुझान है बच्चे की, इस एतबार से जो है वो हौसला अफजाई करना कि वो नेकियों की तरफ जो है वो आगे बढ़े। दो किस्म के बच्चे होते हैं इमरान भाई। एक तो वो होते हैं कि जिनकी जिस्मानी साख जो है वो अच्छी होती है कि वो मतलब रोज़ा पूरा कर सकते हैं, और इसमें वालिदैन को भी थोड़ा हिकमत से काम लेना चाहिए कि बच्चे ने अगर रोज़ा रखा है तो उसको थोड़ा सुला दें, कुछ टाइम उसका इमरान भाई सोते हुए गुजर जाए, क्योंकि बच्चा आपको पता है एक्टिव